نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، دنیاوی زندگی کا دورانیہ انتہائی مختصر اور طے شدہ دورانیہ، اس کے اختصار کا اندازہ قرآن کریم کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو، تو یہ کہیں گے چند ایک پل، مختصر ترین دورانیہ ہم نے دنیا کے اندر گزارا. یہ زندگی ہر حال میں گزرنی ہے، ہر دو صورت میں کٹنی ہے. آپ اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس زندگی کو بہترین نہج پہ چلاتے ہیں، بہترین طریقے سے گزارتے ہیں، تب بھی یہ کٹ جائے گی. اور آپ اسے لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، یہاں وہاں اسے برباد کر دیتے ہیں، یہ تب بھی گزر جائے گی، کٹ جائے گی. بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی، ہمیں یہ بات جچتی نہیں ہے کہ ہم اس زندگی کو بلا مقصد گزار دیں یا بے مقصد کاموں میں برباد کر دیں، ضائع کر دیں. یہ بات ایک مسلمان کے شان شیان نہیں ہے. ہم میں سے ہر وہ شخص جس کا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، یوم آخرت پہ ایمان ہے، اسے چاہیے اپنی زندگی کو انتہائی بہترین، اعلیٰ ترین اور خوبصورت ترین گزارے. معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو ہم میں سے اکثریت کی روٹین لائف ہے، جو ہم میں سے اکثریت کا طرز زندگی ہے، ہم کلیم تو کرتے ہیں اشرف المخلوقات ہونے کا، ہم بیان تو کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہم میں سے اکثریت جو زندگی گزارتی ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ جملہ شاید آپ کو تلخ معلوم ہو، لیکن میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. قرآن کریم کے مطابق
کائنات کی تمام مخلوقات، تمام چرند پرند، یہاں تک کہ تذکرہ ملتا ہے شجر و حجر بھی صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیحات کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں وضاحت ملتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدی، یہ کائنات کے چرند و پرند کی تسبیح ہے۔ ہر روز صبح جب وہ تمہیں چہچہاتے معلوم ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، شام ہوتی ہے گھروں میں پلٹ آتے ہیں، اور یہ روٹین دکھ سے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم میں انسانوں کی بات نہیں کرنے لگا، انسانوں میں خاص مسلمان، کیونکہ مسلمان کا درجہ ایک عام انسان سے بہت بلند ہے، یہ بہت خاص ہیں۔ ہم مسلمانوں میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے صبح و شام ایسے گزرتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ دنیا کی زندگی میں، دنیا کی روٹین میں، دنیا کی لائف میں اور دنیا کو کمانے میں اتنا مگن اور مصروف ہو چکے ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ صبح و شام اللہ کے آگے ان کو سر جھکانے کا موقع نہیں ملتا۔ آنکھ کھلتی ہے صبح 11 12 9 8 10 جتنے بجے بھی کھلتی ہے، آفس کی فیکٹری کی دوڑ لگی ہوتی ہے، اسکول و کالجز کی دوڑ لگی ہوتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، واپس آئیں تو تھکان ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی کا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، اور پھر اپنے بستروں میں پڑھ کے صبح پھر وہی روٹین۔ تو یہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے یا نہیں؟ ہم کلیم کرتے ہیں، ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جن کا خیال اور جن کا وہم ہے ہم ہیں تو اشرف المخلوقات، لیکن دیکھیں جی زندگی بڑی مصروف ترین ہو چکی ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے، اماں ابا کی خدمت کرنی ہے، بہن بھائیوں کی شادیاں کرنی ہیں، تو بس اس میں اتنا مصروف اور مشغول ہیں کہ ان کے پاس رب کے لیے ٹائم نہیں ہے، انہیں اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا، اور تانا دے رہے ہوتے ہیں، تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، جی آپ کو نہیں پتا آج کل کی ینگ جنریشن نہ بڑی عجیب ہو چکی ہے، بچے بڑے ایسے ہو چکے ہیں، بچے پالنا بڑا مشکل ہو گیا، بس انہی کی دیکھ بھال کر لیں، انہی کا فیوچر بنا لیں تو بس یہی کامیابی ہے، یہی ہماری کل کمائی ہے۔ میں نے جو جملہ کہا نا جانوروں سے بدتر زندگی، توجہ سے سمجھیے گا۔ مجھے خود پرندے پالنے کا شوق ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے گھروں میں پرندے رکھے ہوں گے یا جانور رکھے ہوں گے وہ جانتے ہیں ہماری زندگیوں میں 2 3 4 5 بچے، وہ بھی بمشکل، اب تو 2 پہ بس ہو جاتی ہے نا، اور پوری زندگی کے سرکل میں ہم نے انہیں 2 3 4 5 کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اور تھکے ہارے پتہ نہیں کون سا تیر مار رہے ہیں۔ اور جن چرند پرند کے حوالے سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات، وہ ہر سال کئی بچوں کو پال کے جوان کر کے اڑا دیتے ہیں۔ کس چیز کے اشرف المخلوقات بنے پھر رہے ہیں ہم؟ فرق کیا ہم میں ان میں؟ میں بات کو تھوڑا سا مختصر کروں، بات کو تھوڑا سا قریب کروں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ایسی زندگی نہیں جینی، ہمیں اس حال میں نہیں جینا کہ ہم بھی اسی سرکل میں بھاگتے ہوں، صبح اٹھیں روپے پیسے رزق کی دوڑ دھوپ لگی ہو، شام پلٹیں تو روپے پیسے کا خیال ہو اور دنیا کو کمانے کی فکر، اور پھر سو جائیں اور پھر اٹھیں پھر سو جائیں، اور یہی روٹین چلتی رہے۔ ایسی زندگی واللہ ایک مسلمان کو نہیں جچتی۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ خواہش کرنی چاہیے اور اس خواہش کے مطابق کوشش کرنی چاہیے ہماری زندگی بہترین ہو، آئیڈیل ہو، نمونہ ہو، یا کم از کم ہماری زندگی ایسی ضرور ہو جس زندگی کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس
یہ بندہ عام لوگوں سے بہتر ہے، یہ بندہ باقی لوگوں سے اچھا ہے. بولیں ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جو ایسی زندگی چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. چاہتے ہیں نا ایسی زندگی جس کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ باقی لوگوں سے بہتر ہے، یہ باقی لوگوں سے اعلیٰ ہے، یہ باقی لوگوں سے اچھا ہے. احادیث مبارکہ کے ذخیرہ میں ایسے افراد کافی ہیں، ایسے اسباب کافی ہیں جن کے ذریعے آپ باقی لوگوں سے بہتر بن سکتے. میں نے صرف ایک ہی حدیث سنانی آج، اور اسی کی تھوڑی سی تفصیل. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس انفعهم للناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچ، یہ بہترین انسان. اور کون کہہ رہا ہے؟ بولیے کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پیمانہ مل گیا، ایک طریقہ کار مل گیا، موازنہ کرنے کے لیے ایک انڈیکیٹر مل گیا. میں نے اور آپ نے اگر اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہم بہتر انسان ہیں یا نہیں، تو پیمانہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. جو لوگوں کے لیے بہترین ہے وہ بہترین انسان ہے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے؟ ہماری ذات سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ گھر سے شروع کر لیتے ہیں. ہم گھر میں موجود ہوتے ہیں تو بحیثیت بیٹا میں اپنے بارے میں سوچوں، محاسبہ کروں، ابا جی اماں جی کو میری ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ماں جی اور ابا جی کیا میری ذات سے مطمئن اور خوش ہیں؟ کیا میں قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق ہوں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. کہ ابا جی مجھے دیکھتے ہیں چہرے پہ اسمائل آتی ہے، خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا گھر آیا ہے. اماں جی ملتی ہیں تو آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، چہرے پہ خوشی کے تاثر ہوتے ہیں کہ میرا بچہ گھر آیا. یا پھر اللہ نہ کرے اماں جی اور ابا جی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں کہ حضرت صاحب اب گل کیا کھلائیں گے، جملے کیسے بولیں گے کہ دلوں کو چیر دیں گے، بدتمیزی کے ایسے لیول کو چھوئیں گے کہ رات آنکھوں میں کٹ جائے گی، ماں رات کو کروڑیں بدلتی رہے گی، باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، بیٹا جملے ایسے کہہ کے گیا ہے، بات ایسی کر کے گیا ہے. یا موازنہ کرنا ہے، یا اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے، اور میں بہتر ہوں، میں نفع پہنچانے والا ہوں، میں بھلا کرنے والا ہوں، میں خیر دینے والا ہوں. اما ابا سے نکلیے، خاوند ہے تو بیوی کے حوالے سے دیکھے، اور بیوی ہے تو خاوند کے حوالے سے دیکھے. خیر الناس انفعهم للناس. خاوند سوچے میری ذات کیا میری بیوی کے لیے بہترین ذات ہے؟ میرا وجود کیا میری بیوی کے لیے باعث رحمت ہے یا معاذ اللہ باعث زحمت بن چکا ہے؟ گھر میں داخل ہوتا ہوں تو اہل خانہ خوش ہوتے ہیں، چہروں پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں، یا چہروں پہ خوف طاری ہو جاتا ہے؟ بچے کونے کھدروں میں چھپتے پھرتے ہیں، گھروں کے کمروں میں پناہ تلاش کرتے ہیں. ابا جی گھر آ گئے ہیں، دیکھو اب کس کس کی شامت آتی ہے. اور ابا جی وہ اپنے گمان میں اپنے تائیں بڑے 30 مار خاں بنے پھر رہے ہیں،
وہ لوگوں کو بتلا رہے ہیں، وہ تذکرہ کر رہے ہیں. او بھائی گھر کو سنبھالنا ہے نا تو جاتے ساتھ ہی 2-4 گالیاں بک دیا کرو، برا بلا کہہ دیا کرو، ڈانٹ ڈپٹ دیا کرو، بیوی کو 2-4 سنا دیا کرو، گھر کا ماحول پرسکون ہو جاتا ہے. سارے ذرا دب جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس پیغمبر کا کلمہ پڑھا تم نے؟ کس نبی کی تعلیم لی ہے تم نے؟ یہ گالیاں بکنا، یہ ہاتھ اٹھانا، یہ اہل خانہ پہ مار پیٹ کرنا، کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم ہے یہ؟ نہیں. ساری زندگی پورا حدیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیں، اہل خانہ کے بارے میں کہیں کوئی سخت لفظ نہیں ملتا، بچوں بچیوں کے بارے میں کہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا تصور نہیں ملتا. خیر الناس انفعہم للناس. اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے، اور حدیث مبارکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہترین ہوں. تھوڑا سا آئلی زندگی کا جائزہ لیں، 1 منٹ کا. کپڑوں پہ سلوٹ پڑی ہو نا تو گھما کے پھینکتے ہیں، یہ کیا کر دیا ہے؟ تمیز نہیں ہے. جوتوں پہ گرد نظر آ جائے تو گھر میں طوفان اٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. ماں جی بتلاتی ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ اگر کہیں پہ کوئی سوراخ ہو جاتا، کوئی مسئلہ بن جاتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود پیوند لگایا کرتے، اہل خانہ کو نہیں تھے کہتے. ہمارے کھانے میں نمک مرچ کم زیادہ ہو جائے نا تو گھر والے بیچارے کانپتے لرزتے پھرتے ہیں کہ دیکھو آج کیا بنتا کیا ہے، یہ بنایا کیا تھا، سارا دن تمہیں کام کیا تھا، حرکت کیا ہے. اور ادھر ماں جی بتلاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا، کبھی کھانے کی بدتعریفی نہیں. پوری زندگی پسند ہوتا تناول فرما لیتے، نہ پسند ہوتا جتنی چاہت ہوتی طلب ہوتی کھا لیتے، باقی رہنے دیتے. برائی نہیں کرتے تھے، عیب نہیں نکالتے تھے. ہماری زبانیں نہیں خاموش. ذرا ذرا سی بات پہ اہل خانوں کو پچھلوں کے تانے، تو آئی وہاں سے ہے، تو ہے یہ، تو وہ دل کو چیر دینے والے الفاظ. اور بنے اچھے پھر رہے ہیں اشرف المخلوقات. اہل خانہ گھر والوں کو دیکھ لے، بیویوں کا حال دیکھ لے. اللہ اکبر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ واللہ العظیم آج بھی پوری طرح ہمارے معاشرے پہ امپلیمنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج میں گیا تو مجھے دکھلایا گیا کہ جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی. میں نے سوال کیا، مجھے جو وجوہات بتلائی گئی ان میں ایک وجہ یہ بتلائی گئی یہ خاوندوں کی ناشکری بہت کرتی ہیں. ذرا سی بات، کوئی خاوند ساری زندگی ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے، بہتری کا سلوک کرتا رہے، جہاں ذرا کمی دیکھیں گی فوراً کہہ دیں گی میں نے تو آج تک تمہارے اندر خیر ہی نہیں دیکھی، بھلائی تصور ہی نہیں، خیر تصور ہی نہیں. فون کال ملے گی، فتنہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا، اس نے بھلائی کرنی ہے، اس نے خیر کرنی ہے. جو جہان کی باتیں گھر کی اماں کو چغلی کر کے سنا رہی ہے، بہن کو سنا رہی ہے اور شکوہ کر رہی ہے جی تم لوگوں کو اچھے مل گئے ہوں گے، میرا تو بیڑا غرق ہی ہے. جو مجھے دیا پتہ نہیں کیا سوچ کے دیا، مجھے کہاں بیان، تانے ہی تانے، شکوے ہی شکوے، جھگڑے ہی جھگڑے. یہ خیر الناس ہے؟ نہیں. بہتر بنے، فائدہ مند بنے، آپ کی ذات سے نفع پہنچے. ملازم ہیں تو چلتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی کہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی ڈانٹا ڈپٹا نہیں، کبھی مارا پیٹا نہیں. تو کیا خیال ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کوئی غلطی نہیں تھی ہوئی، کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں. جناب انس خود بیان کرتے ہیں
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کام کرتے مجھ سے کمیاں ہو جاتی تھی، غلطیاں ہو جاتی تھی، برتن ٹوٹ جایا کرتے تھے، لیکن گھر والوں کے کچھ کہنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیا کرتے تھے، فنا ہونے والی چیز ہے، فنا ہوگی، ڈانٹنا نہیں، کچھ کہنا نہیں۔ اور خود واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک رات، ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کام کہا، کہتے ہیں میں بچپنے میں تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انس جا کے فلاں کام کر کے آؤ۔ کہتے ہیں نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، میں نے سوچا چلتا ہوں، کام تو کر رہا ہوں، لیکن نکلتی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نہیں جا رہا، اور گھر سے نکل گیا۔ کہتے ہیں باہر نکلا، اب ذہن میں خیال چل رہا تھا کہ کام کر کے آنا ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن وہ ایک بچپنے کی سوچ تھی، اندر انکار کر کے آیا۔ باہر آیا تو باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے، اتنی چھوٹی عمر کے تھے، باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو گیا اور میں بھول گیا، حقیقتاً کام کرنا بھول گیا۔ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، مجھے کھیلتے کودتے تو اچانک کسی نے پیچھے سے آ کے بڑے پیار سے میرے کانوں کو سہلانا شروع کیا، میرے کانوں کو سہلانا شروع کیا، اور کہا انس جس کام بھیجا وہ کام نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں شرمایا اور میں نے فوراً کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی کر کے آیا۔ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلام آپ غلاموں کے حوالے سے بڑی تلقین کرتے ہیں، ملازموں کے حوالے سے، موجودہ دور کے ملازم، کہا آپ غلاموں کے حوالے سے بڑی تلقین کرتے ہیں تو ایک غلام دن میں کتنی دفعہ غلطی کرے تو معاف کر دیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک غلام دن میں کتنی دفعہ غلطی کرے تو معاف کر دیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ دن میں غلطی کرے تو 70 مرتبہ معاف کرو۔ ہم اپنے ملازموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ان کو گالیاں نہ دو تو یہ کام نہیں کرتے، ان کو کھینچ کے نہ رکھو تو ان سے آپ کام نہیں لے سکتے، ان سے فرینک ہو جاؤ، ان سے فری ہو جاؤ تو یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے ملازموں کے لیے خیر الناس ہیں؟ کیا ہمارا سلوک ان کے ساتھ خیر الناس والا ہے؟ کیا ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ خیر والا ہے؟ افسوس ہے، باتیں کافی ہیں، میں نے نا آپ کو مختصر کر کے اس کے انجام کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہم لوگوں نے سمجھا لوگوں کی بھلائی کے کام، لوگوں کے لیے خیر کے کام یہ انسان اس وقت کرے جب اپنے آپ سے فری ہو جائے، جب اپنے معاملے آپ ٹھیک کر لیں، اپنی آپ کی پوری پڑ جائے، اپنا آپ کا بھلا ہو جائے تو ٹائم نکلے تو کر لیں، وگرنہ ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی میں مست رہیں، آپ اپنے کاموں میں مشغول رہیں، آپ اپنی زندگی پہ توجہ دیں، لوگ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، انٹرفیئر نہ کریں، کسی کے معاملے میں مداخلت نہ کریں، کسی کے کام میں شرکت شراکت نہ کریں، کر لینے دیں، بھگت لے گا، دیکھا جائے گا اس کے ساتھ جو ہوگا، خود پالے گا، جو بوئے گا وہ کاٹ لے گا۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، اللہ کی قسم نہیں۔ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے؟ آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گزر رہا تھا، بڑی توجہ سے سنیے گا، ایک شخص سڑک سے گزر رہا تھا، راہ سے گزر رہا تھا، تو راہ چلتے اس کی نگاہ پڑی ایک ٹہنی پہ جس پہ کانٹے تھے۔ اس نے دیکھا، گزرتے ہوئے خیال آیا کہ میری تو نگاہ پڑ گئی ہے، میں اس ٹہنی سے بچ گیا ہوں، مجھے کانٹا نہیں چبھا، ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی ایسا شخص یہاں سے گزرے جس کی نگاہ نہ پڑے اور اس کو کانٹا چبھ جائے۔ جھکا، ٹہنی کو اٹھایا اور اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا۔ توجہ کے ساتھ، بہت بڑا عمل، بڑی محنت کا کام، کافی پیسے لگے، کافی تگودو کی، کافی کوشش کاوش کی، بڑی پلاننگز کی، بلڈرز بلائے، انجینئرز بٹھائے، کچھ نہیں۔ کیا کیا؟
راہ چلتے ہوئے ٹہنی دیکھی, ذہن میں خیال آیا میں تو بچ گیا ہوں, میرے بعد کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور تکلیف کیا تھی؟ وہ ڈائنامائٹ تھا, بارودی سرنگ تھی, پیر آتا تو پرخچے اٹھ جاتے. نہیں, ایک معمولی سا کانٹا چبھتا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھکا, جھاڑی کو اٹھایا اور ایک طرف پھینک دیا. اللہ کو اس کی سوچ اتنی پسند آئی, اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا. سمجھ آیا؟ خیر الناس من لانفعهم للناس, خیر الناس انفعهم للناس. اور بہتر وہ ہے, بولنے کون ہے, جو لوگوں کے لیے بہتر. اتنا سا کام, اتنا سا کام, صرف سوچ یہ, نظریہ یہ کہ میری وجہ سے اگر کسی کو نفع پہنچتا ہے, کسی کو کانٹا چبھنے سے بچ جاتا ہے, اللہ رب العالمین نے جنت کا داخلہ دے دیا. ہم لوگوں کو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اپنی زندگی اپنی لائف. نہیں, حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک لمبی حدیث, اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج عن مسلم قربتا خرج اللہ بها قربتا یوم القیامہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر کسی مسلمان کو کسی پریشانی سے نکالتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ اس کو پریشانیوں سے نکال دیں گے. دنیا کی پریشانیاں بڑی ہیں یا آخرت کی پریشانی بڑی ہے؟ اور یہاں پہ بس نہیں, فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے. میں کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں کسی کا کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ میرے پاس کتنی طاقت ہے, میرے پاس کتنے وسائل ہیں, میرے پاس کتنے, میرے ساتھ میرے بھائی آئے, احسان الہی آئے, ان کا کوئی مسئلہ تو میں فورسز لے آؤں گا, میں جنگیں لڑنا شروع کیا کر لوں گا. میں اپنی طاقت اپنی ہمت طاقت کے مطابق جو کر سکا کروں گا. اور میری مدد کون کرے گا؟ بولے اس کے وسائل کیسے ہیں, اللہ کی طاقتیں کیسی ہیں, اللہ کے سورسز کیسے ہیں. تو میں جب تک اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوں, میری مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو جب میری مدد اللہ کر رہا ہوگا, میرا کوئی مسئلہ باقی رہے گا, میری کوئی ٹینشن باقی رہے گی, میری کوئی الجھن باقی. میں اپنے بھائی کے لیے رزق کے دروازے کھولنے کی کوشش, سوچ دیکھے نا, کوئی پوچھ لینا حضرت کو کام کاروبار بتانا نہیں, پردہ رکھو, یہ کاروباری پردے سان لی جی, کاروباری ویاری ایسی چیز, پردہ ہی تو ہر شاید ہے نا. ہم بتاتے کتراتے ہیں کہ اس کو کام کا پتہ چل جائے, اس کا فائدہ نہ ہو جائے. تو اگر میں اپنے کسی بھائی کو رزق کے طریقے سے کھانا شروع کر دوں, میرے رزق کے دروازے کون کھولے گا؟ تو جس کے لیے رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے اس کا مسئلہ. اللہ اکبر. سوچ ہے, نظریہ ہے. میں اگر کسی کی بہن بیٹی کے مسئلے میں بیٹھتا ہوں اور اس کے معاملے سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں, میرے مسئلے کون سلجھائے گا؟ تو میرے گھر میں خیر اترے گی کہ نہیں, میرے گھر میں بلائیاں اترے گی کہ نہیں. یہی آج کا ٹاپک اور یہیں پہ بات ختم انشاءاللہ. آج کے لیے اتنی بات سمجھ کے جائیں, اپنا نظریہ چینج کر لیں, اپنا زندگی کا طریقہ چینج کر لیں, اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں. اگر تو اللہ کی مدد چاہتے ہیں, اگر اللہ کا تعاون چاہتے ہیں, بہترین انسان بننا چاہتے ہیں, اللہ کی نگاہ میں, اللہ کے رسول کی نگاہ میں بہترین شخص بننا چاہتے ہیں, اپنے مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہیں, اپنے غموں سے نجات چاہتے ہیں, لوگوں کے مسئلے حل کرنا شروع کر دیں, لوگوں کے لیے آسانی پیدا شروع کر دیں, لوگوں کو خیر پہنچانی شروع کر دیں. اللہ رب العالمین آپ کے مسئلے حل کر دیں گے, اللہ آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے, اللہ آپ کے لیے خیر نازل کریں گے انشاءاللہ. لوگوں کے مسئلے حل, لوگوں کے کام آئیں گے. ہاتھ نہیں اٹھا رہے آپ, آئیں گے لوگوں کے کام انشاءاللہ. پوری کوشش کرنی ہے, اپنی زندگیوں کو لوگوں کے لیے وقف کر دیں, اللہ آپ کی زندگیاں بہترین کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو لوگوں کو خیر دینے والا بنائے, لوگوں تک خیر پہنچانے والا بنائے, ہمارے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے, ہمیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.